نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک بہترین اور منفرد سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر حضور علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بحمدہ تعالی 21 آیات مبارکہ جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم دوسرے باب جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا ہے اس جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کے اندر صرف 40 احادیث کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری 40 احادیث یاد کر لی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت اور مغفرت کی بشارت دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کا مصداق بننے کے لیے صاحب کتاب نے 40 احادیث کو نقل کیا تاکہ وہ ان کے لیے اور قارئین اکرام اور ناظرین اکرام کے لیے باعث بخشش اور مغفرت بنے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی پہلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول۔ شاہدین اکرام اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اب سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی ولی، نبی، متقی چاہے کسی بھی درجے کا ہو وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اور ناظرین کرام ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ منصب نبوت اور رسالت یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، کوئی شخص اس منصب کو نہ کما سکتا ہے، نہ مجاہدی کے ذریعے، نہ عبادات کے ذریعے، نہ ریاضات کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے یہ منصب نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ولایت کا جو منصب ہے وہ دو قسموں پر ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عطائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی خوشی اور اس بندے سے راضی ہو کر عطا کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وہبی، یعنی وہ کوئی شخص اس منصب کو کمانے کے لیے مجاہدے کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو کر وہ منصب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن منصب نبوت اور رسالت یہ وہبی نہیں ہو سکتا۔ وہبی کا مطلب ہوتا ہے کہ محنت اور مشقت کر کے کمانا، یہ عطا ہی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو خود بند فرمایا ہے تو کیسے کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ لہٰذا حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور سابقہ انبیاء کرام کی مثال اس گھر جیسی ہے کہ ایک شخص نے بہت شاندار گھر کو تعمیر کیا، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ارد گرد گھومتے ہیں کہ کیا ہی بہترین اور شاندار گھر بنایا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رکھی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس سن لو، عمارت نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ میرے بعد کسی اور دوسرے نبی نے نہیں آنا، یعنی عمارت نبوت اور رسالت جو ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے مکمل ہو گئی تھی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی ایک آخری نبی اور رسول نے آنا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس جگہ کو بھی مکمل فرما کر سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے،
جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے نبی کو مبعوث فرماتا تاکہ وہ ان کی قیادت کر سکے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قائد اور مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں لیکن خلفاء ضرور ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر شارحین اکرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس امت کے قائد ہیں اور آپ کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ ہاں حضور علیہ السلام کے بعد خلفاء ضرور ہوں گے۔ خلفاء کسے کہتے ہیں کہ خلفاء سے مراد خلفاء راشدین ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار ہیں اور اولیاء کاملین ہیں، جو اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے اور لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے کام پر وہ معمور ہوں گے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت ہوتی ہے اسے نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ہوتی ہے اسے امامت اور ولایت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی خلافت کے آخری خلیفہ حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مصطفی خلافت کے آخری خلیفہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے اپنے تمام خلفاء کا ذکر کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرا بیٹا مہدی اس دنیا میں نہ آ جائے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام ان احادیث مبارکہ کی روح سے بھی آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے اپنا ذکر کیا ہے اور قیامت تک آنے والے معاملات کا ذکر کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضور علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے وہاں فوراً ہی ساتھ اہل ایمان کی اتباع کا حکم دیا ہے، حالانکہ ایسا پہلے نہیں تھا۔ پچھلے دور جو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں وہ ہمیشہ آنے والے نبی کی خبر دیتے رہے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، میرے بعد یہ نبی آئے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور نبی بن کر آئے تو آپ نے کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ میری اہل بیت ہوگی، میرے صحابہ ہوں گے، یا اس امت کے اولیاء کاملین ہوں گے جن کی اتباع کرتے کرتے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نقطے سے بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین اور یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں شارحین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونا اور اس امت کا آخری امت ہونا خود ہی بیان فرمایا ہے، لہٰذا ان احادیث مبارکہ سے بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ظاہر اور باہر ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث مبارکہ اس سلسلے کے اندر بیان ہوں گی، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس سلسلے کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر کسی ایک شخص کی بھی ہدایت کا سبب بن گیا تو ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔